کہ آپ دیکھیں ان کی پینٹنگز دیکھیں، ہر ایک کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ گورا بھی گواہی دے رہا ہے، اور ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے. جب وہ اس دور میں انسانوں کے پاس آ سکتا ہے انسانوں کی شکل میں، تو آج کیوں نہیں آ سکتا؟ تو فری میسنز اور ایلومیناٹی موجود ہیں، اور یہ بڑا خطرناک گروپ ہے، اور میڈیا کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں، پوری میوزک انڈسٹری کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ گانے ایسے بناؤ، ان کے لیرکس ایسے لکھو، یوتھ کو ایسے برباد کرو، موویز میں یہ سین ڈالو، ایسے کرو ویسے کرو. پروٹوکول آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائونز، ایک پوری جو ہے اس میں پروٹوکولز ہیں، پروٹوکول آف زائونز جنہیں شارٹ کر کے کہا جاتا ہے. کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ نوجوانوں کو ایسے گمراہ کرنا ہے، سگریٹ انڈسٹری کو اوپر لے کے آنا ہے، شراب کو فروغ دینا ہے. موویز میں آپ دیکھیں کہ ہیرو جو ہوتا ہے شراب بھی پی رہا ہوتا ہے، سگریٹ بھی لگایا ہوتا ہے اس نے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں، اور مین مقصد یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور کرو، اور ان سب کو جو ہے برائی کی طرف لے کر آؤ. زنا کو عام کرو، فحاشی کو عام کرو، فروغ دو فحاشی کو بہت زیادہ. اور آج کا جو دور ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے. ہماری جو میوزک انڈسٹری ہے، بالی ووڈ آپ دیکھ لیں، بالی ووڈ تو ہے ہی تباہی، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، اور ہالی ووڈ کا بھی یہی حال ہے. تو بہرحال یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے دجال کا، جو ہمارا آخری ٹاپک ہے، اس طرف بھی میں آ رہا ہوں. یہ سارا گراؤنڈ دجال کا تیار ہو رہا ہے، کیونکہ دجال اپنے پیروکاروں کو پیچھے لگائے گا، اور پھر ان کو اپنی فوج میں شامل کرے گا، اور اس کی فوج میں ہر وہ انسان جائے گا جو اس سسٹم سے آ رہا ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن بہرحال اس نے سٹوری میں پوری بات بتائی. کہتا ہے کہ پھر میں نے ریسرچ کی، اور جیسے جیسے میں نے ریسرچ کی مجھے بائبل سے پتہ لگا، اپنی کتاب سے، کہ یہ تو ابلیس ہے، لوسیفر ہے. لوسیفر ابلیس کو کہا گیا ہے بائبل. اس نے کہا یہ تو لوسیفر ہے، کیونکہ لوسیفر کی یہی خصلتیں ہیں جو یہ ہمیں بتا رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ میرے ماں باپ نہیں تھے جس کو اس نے بلایا تھا، یہ تو فالن ڈیمنز تھے، فالن اینجلز تھے. وہ جنات کو فالن اینجلز کہتے ہیں. بائبل میں جنات کو جو بتایا گیا نا وہ یہ ہے کہ کچھ اینجلز نے بغاوت کی تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، تو وہی جنات ہیں، ڈیمنز ہیں وہ. لیکن ہمیں پتہ ہے وہ جنات. اس نے کہا یہ تو فالن ڈیمنز ہیں، فالن اینجلز ہیں، تو یہ میرے ماں باپ تو تھے ہی نہیں. یعنی اس نے سارے کے سارے پول کھول دیے اس ڈاکیومنٹری میں، 3 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری. اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جس طرح مائیکل جیکسن کو ہو گیا تھا. تو یہ لوگ چھوڑتے کسی کو بھی نہیں ہیں. ظاہر ہے جو سیکرٹس کو ایکسپوز کرے گا اس کو یہ پھر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ پیکٹ ہوا تھا کہ آپ نے کوئی بھی بات باہر جا کے نہیں بتانی. تو یہ چیز قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ دیکھیے، یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں، دیویوں کو. حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں. اصل میں اس بت کے پیچھے بھی کون ہے؟ شیطان ہے، جن ہے، اس کی روح ہے جن کی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمہ. انہوں نے کیوں کہا شیطان کی عبادت نہ کیجیے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اس کے پیچھے شیطان ہی ہے، بت تو نہیں ہے نا. انسان بمقابلہ شیطان ایک بڑی جنگ. اس سے پہلے میں آپ کو کچھ آیات اور بتا دوں جس میں کلیئرلی اللہ نے یہ بتایا، وہ اپنی خفیہ مجلسوں میں شیطان انسان جنوں کو بے حیائی اور فحاشی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے. سورہ بقرہ آیت 159، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے. بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی کبھی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور اس نے ڈال دیا. ویسٹ کو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا ہوں. منافقین اہل جنت کو پکاریں گے کیا تمہیں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ کہیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. وہ ان محفلوں میں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، میں تمہیں یہ پوزیشن دے دوں گا، اور دے بھی دیتا ہے، لیکن اصل میں وہ آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے. تو قرآن مجید سے یہ باتیں بہت فیمس ہیں. اب اس کا جو تخت ہے وہ سمندر کے بیچ میں ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اب شیاطین ورسز ہیومینٹی، انسان بمقابلہ شیاطین. جو شخص بھی قرآن اور سنت کو بغور مطالعہ کرے گا یہ ضرور سمجھ جائے گا کہ ان دونوں میں نفس اور انا کی نسبت شیطان اور اس کے حملوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے، کیونکہ انا، حسد، ضد، یہ سب شیطان کے وسوسوں کا ہی نتیجہ ہے.